کہ حدیث میں آتا ہے خوراسان سے ایک لشکر اٹھے گا اور اللہ اس کو فتح عطا فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ مجاہدین لڑیں گے اور اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مجاہدین اس میں جو لڑنے والے ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے جو اس وقت کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے, اور 1/3 مجاہدین وہ ہوں گے جو لڑائی کی شدت اور سختی کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا, اور 1/3 ہوں گے جن کو اللہ دنیا پہ غلبہ عطا کرے گا, کفر پہ غلبہ عطا کرے گا. تو یہ اس وقت پھر حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اسی وقت نازل ہوں گے, دجال کو قتل کریں گے, اور ایک اور دفعہ, یعنی ایک دفعہ تو اسلام دنیا میں غالب آ چکا ہے, تو ایک اور دفعہ اسلام حضرت مہدی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے پوری دنیا میں غالب آ جائے گا, اور ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی. جزیے کا نظام ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو کھول دے گا, آسمان کی برکتیں, خوب بارشیں برسیں گی. ایک روایت میں آتا ہے, ترمذی کی روایت ہے, اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے. ایک انگور کا دانہ کئی لوگ نچوڑ کے پئیں گے, یعنی برکتیں اللہ کی طرف سے ایسی کھل جائیں گی, تو پوری دنیا میں امن ہوگا. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کیا تھی؟ قرآن میں آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ دین کو پوری دنیا میں غالب کر دیں. تو ایک دفعہ تو یہ بنو امیہ کے دور میں اور بنو عباس اور پھر خلافت عثمانیہ, یہ جو مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں, تو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں تو اسلام پھیل گیا تھا. پوری دنیا, جتنی بھی مہذب دنیا تھی اس میں اسلام ہی اسلام تھا, یعنی اسلامی حکومت تھی. سب مسلمان نہیں تھے لیکن حکومت اسلامی تھی, سب مسلمانوں کے زیر سایہ تھے. تو اللہ تعالیٰ اب پوری دنیا میں کیفیت کے لحاظ سے, کمیت کے لحاظ سے, کوانٹٹی کوالٹی دونوں لحاظ سے اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا. اس کے لیے اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا ہے. اتنا ہمارا ایمان ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی اٹھ کے دعویٰ شروع کر دیتا ہے, اور تو امام مہدی سب سے پہلی بات یہ مجاہد ہوں گے, بڑی اہم ترین بات یہ ہے, اور انہی کے فوراً انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے, تو اور دجال بھی ظاہر ہوگا. تو اس لیے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں, اس لیے ان کو پہچاننے میں اہل اسلام کو دشواری نہیں ہوگی. حضرت مہدی کو تو لوگ خود تلاش کریں گے, ان کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے, وہ دعویٰ نہیں کریں گے لوگ, اہل اللہ بزرگان دین علماء ان کو خود تلاش کریں گے. آج لوگ خود دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں حضرت مہدی ہیں, میں حضرت مہدی ہوں, تو وہ دعویٰ جو کرے گا اس کا مطلب وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیں اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہیے, اس سینس میں ختم کر دینا چاہیے کہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ کل آ رہے ہیں, پرسوں آ رہے ہیں, فلاں سن میں آ رہے ہیں, اس سینس میں اس ٹاپک کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. ہاں جتنا احادیث میں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے, اور جو لوگ بھی خلاف سنت ہوتے ہیں وہ تو حضرت مہدی ہو ہی نہیں سکتے. آج تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں, جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں. اچھا, یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا امام مہدی نبی ہوں گے؟ امام مہدی نبی ہوں گے یا صحابی؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں. نہ وہ نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے, کیونکہ صحابی تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اسی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو. حضرت مہدی اور نبی کا زمانہ تو صدیوں کا فاصلہ ہے اس کے درمیان, تو نہ تو نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے, نیک ہوں گے, بزرگ ہوں گے. بس مہدی کا معنی ہدایت یافتہ, سیدھے راستے پر ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک قحطان قبیلے سے ایک شخص نہ نکل آئے جو لوگوں کو اپنی لاٹھیوں سے ہانکے گا, یعنی اس کا لوگوں پہ زبردست کنٹرول ہوگا. تو قحطان یہ ابو الیمن, یمن کی نسل جس سے چلی ہے نا, یمنیوں کی, تو یمنیوں میں ایک شخص پیدا ہوگا وہ قرب قیامت میں. چلیں یہ تو دیکھو جو علامات ساعت ہے نا, قیامت کی علامتیں, ان کے بارے میں جتنی بات ہمیں حدیث سے ملتی ہے ہم اتنی پیش گوئی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ احادیث کو جوڑ کر ایک نئی کتاب نہیں لکھ سکتے ہم. سمجھ رہے ہو؟ آج کل یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ یوٹیوب پہ کچھ اسکالرز آ رہے ہیں یا کچھ لوگوں نے نا پوری احادیث کو جوڑ کے نا ایک پورا پیش گوئیاں کی ہوئی ہیں کہ اتنے سال میں صدام حسین دریافت ہوگا, پھر اس کے بعد یہ ہوگا, پھر اس کے بعد یہ ہوگا, پھر یہاں سے آپ ٹن ماریں گے, پھر یہ ہو جائیں گے, پھر 300, پھر 2000 فلانے میں یہ ہوگا, تو پھر 6 میں یہ ہوگا. وہ جب نہیں ہوتا تو لوگ قرآن و سنت سے بدگمان ہوتے ہیں کہ دیکھو حدیثوں میں تو تھا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. ہر مجدون کے نام سے کتاب آئی تھی صدام حسین پہ, انہوں نے سب کچھ امام مہدی والی سے متعلق جتنی احادیث ہیں وہ سب فٹ کر کے, تو میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں تھی. میں نے کہا یار یہ جو چیزیں نبی سے منسوس ہے نا وہ تو ہم نے پڑھی نہیں حدیث میں, یہ تو انہوں نے جوڑا ہے اپنے انداز سے جوڑا ہے نا. تو مجھے بہت لوگوں نے کہا یہ پڑھو, میں نے نہیں پڑھی. میں نے کہا میرا دل ہی نہیں آتا اس کے اوپر, پڑھ کے دماغ خراب ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب صدام حسین کو پھانسی پہ لٹکا دیا نا تو وہ کتاب ہی غلط ثابت ہو گئی, کیونکہ اس میں یہ اتنی تھا کہ پھانسی پہ لٹکے گا, اس میں کچھ اور تھا کہ آگے جا کے بہت کچھ علاقے فتح کرنے اس نے. تو
اس لیے یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. جو چیز جتنی مبہم حدیث میں رکھی ہے اس میں کوئی حکمت ہے تو اس کو مبہم طور پر ہی بیان کرنا چاہیے. تو جو ہے جیسے یاجوج ماجوج کا ہے، بس اس کو اجمالی طور پر ہمارا عقیدہ ہے کہ یاجوج ماجوج دنیا میں کہیں ہیں اور ایک نہ ایک دن نکلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کریں گے. تو کیا ہے کہاں ہے ہمیں معلوم نہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ان کے بارے میں اتنی ہے تفصیل سے ہمیں بتا دی گئی ہے، دمشق میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا، مسجد کے مینار پہ اتریں گے، یہ بات ہمیں بتا دی گئی ہے. انہی کے دور میں امام مہدی بھی ہوں گے، امام مہدی ان کو نماز کے لیے آگے کریں گے مگر وہ نماز کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے. بس کس سن میں آئیں گے اس کا قرآن و سنت میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا. آئیں گے دمشق میں، صحیح ہے نا، نہیں میں نے کبھی نہیں کہا 2025 میں تو وہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. باقی ہم نے جو فیصلے کرنے علامات ساعت کو دیکھ کے نہیں کرنے، ہم نے موجودہ حالات کو دیکھ کر جو گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں جس سمت میں چلنے کا حکم دے رہی ہے ہم نے اس کے حساب سے فیصلے کرنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر ہوتا ہی کوئی بھی آدمی خروج کرنا شروع کر دیتا ہے اسٹیٹ کے خلاف، یا کہیں بھی کسی ملک میں دھماکے شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے اصل میں خراسان سے ایک لشکر نکلنے والا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو میں اس لشکر کے لیے لشکر تیار کر رہا ہوں چھوٹا، تاکہ وہ بڑے لشکر میں ضم ہو جائے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو بس امام مہدی آنے والے ہیں، تو وہ دیکھو حدیثوں میں تو آتا ہے جب یہ ہوگا تو پھر وہ دیکھو ابھی امام مہدی آنے والے ہیں، ابھی یہ دھماکہ کرنا ہے، ہم نے فلاں جگہ بم رکھنا ہے، تو بھائی لشکر تیار ہو رہا ہے نا، تو خلاف خلیفہ بھی آ رہا ہے، تو ہم امام مہدی کے ساتھ ملیں گے. تو آپ کہو کب آ رہے ہیں؟ بھائی حدیثوں میں ملتا ہے دیکھو، تو وہ یہ لشکر ہوگا اور خراسان میں بھی دیکھو بم پھٹائے گا نہیں پھٹا، تو یہ وہی امام مہدی کا لشکر تیار ہو رہا ہے. بھائی ہمیں کیا پتا یہ وہ والا ہے یا وہ والا بم پھٹائے یا وہ والا جو امام مہدی کے دور میں پھٹے گا وہ بعد میں جا کے پھٹے گا، ہمیں کیا پتا یار. تو وہ جب اللہ نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کو کرنے دو، آپ اپنے حساب سے دیکھ کے چلو گے. سمجھتے ہو؟ تو لوگوں کی صلاحیتوں کو بہت ضائع کیا جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ جب وہ ہوگا تو وہ اس کی علامات پوری بتائی گئی ہیں کہ جو ہے نا وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب ظاہر ہوئی تو پہلے سے یہود و نصارہ انتظار کر رہے تھے نا نئے نبی کا. تو جب ایک پیغمبر ظاہر ہوئے اور آگے حضرت ابو ذر کا ایمان کا واقعہ آ رہا ہے، کیسے انہوں نے تلاش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور علامات دیکھ کر کیسے اندازہ لگایا انہوں نے. تو وہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے نہیں رکھتے کہ دو چار آدمیوں پر، وہ پھر اللہ اس کو منوا کے چھوڑتے ہیں. جب کوئی کسی شخصیت کو اللہ اوپر لانا چاہتے ہیں نا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تو آپ کی دعوت پھیلی ہے، آپ کے معجزے ظاہر ہوئے ہیں، پھر لوگ جوک در جوک ایمان لانا شروع ہوئے. تو حضرت مہدی کا بھی ایسا ہی ہوگا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جناب جب ظاہر ہوں گے تو بس چار آدمیوں کو پتا ہوگا. جب وہ ظاہر ہوں گے تو اللہ نے ان کے ساتھ اتنے ان کے برحق ہونے کے دلائل رکھے ہوں گے کہ آپ کو کتابوں میں کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ اظہر من الشمس، چڑھتے سورج کی طرح ان کے برحق ہونے کے دلائل اللہ ان کے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کے بھی قائم کرے گا. یہ خبریں پوری دنیا میں پھیلیں گی، کوئی انکار نہیں کر سکے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیونکہ ان کے ساتھ پھر ساتھ دینا واجب ہوگا نا، تو پھر اللہ اپنے بندوں کو ایسے نہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا نا، یا حضرت مریم نے کہا کہ یہ ولد الزنا نہیں ہے معاذ اللہ، تو اللہ میاں نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں پورے یہودیوں کے مجمع کے سامنے بولے ہیں. وہ تواتر کے ساتھ پھر بنی اسرائیل میں خبر پھیلی ہے کہ بچہ ماں کی گود میں بولا ہے کہ میں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. تو اتنا تواتر کہ جس میں جھوٹ کا امکان ہی ختم ہو جائے. ایک آدمی نے نہیں کہا کہ میں نے بچے کو ماں کی گود میں بولتے ہوئے دیکھا ہے، پورے یہود کے بڑے بڑے